تو تم لوگ پورا کرو اس وعدہ کو جو تم نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور وعدے کو نہ توڑو قسم کے ساتھ پکا کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تحقیق تم بنا چکے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام ذکر فرمائے تھے، عدل اور احسان، ایتاء ذی القربیٰ، اور اسی طرح برائی سے، بے حیائی سے اور سرکشی سے رکنا۔ ساتھ ہی میں اگرچہ یہ حکم وعدہ کو پورا کرنا پچھلی آیت کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو علیحدہ خاص طور پر ذکر فرمایا تاکہ اس کی اہمیت بھی معلوم ہو۔ جو ہم وعدہ معاہدہ کرتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے خاص طور پر اس کا الگ تذکرہ فرمایا۔ ایک وعدہ وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ساری انسانیت سے، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے اقرار کیا تھا، وہ کافر ہے اب مومن ہے، جو بھی جس حالت میں جس نے دنیا میں آنا تھا نا، ہر ایک نے اس وقت یہی کہا، قالوا بلا یا رب العالمین، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم آپ کو ہی خالق مانتے ہیں، آپ کی ہی عبادت کریں گے۔ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کا تذکرہ فرمایا، انسانوں کو یاد دلایا۔ وہ وعدہ تم کر کے آئے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلیں گے، یا رب العالمین تیرا کہا مانیں گے، جو شریعت احکام تو بھیجے گا اسی پر چلیں گے۔ اور اسی کے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ تم بھولے نہیں ہو، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور یہ یاد رکھنا اس وعدے پر گواہ ضامن بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا۔ اگر وقتی طور پر کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، مگر قرآن کریم میں جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ تم وعدہ کر کے آئے ہو، باقی بات ہے وعدہ کر کے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ تم وعدہ کر کے آئے ہو تو اب ہمیں اس کی پاسداری بھی کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے مجھے وہاں پر گواہ بنایا تھا، مجھے ضامن بنایا تھا، اور اب جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ کون لوگ، کتنے لوگ وعدوں پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات قرآن مجید نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا اس کی پاسداری کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے اور پوچھیں گے۔ اور ظاہر بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر نہ چلیں گے، اپنی دنیاوی خواہشات میں ڈوب کر رہ جائیں گے، تو پھر ہم وعدہ کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا قسم کا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ معاشرے میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ عہد و وعدہ کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کسی کے ساتھ پکے قول اقرار کرتا ہے، قسم کھا لیتا ہے، یا ایک جماعت دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتی ہے، بسا اوقات اس پر قسم کھائی جاتی ہے، کبھی اس کو اللہ کی ذات پر ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرا کسی پر اعتماد کر دیتا ہے کہ مسلمان ہے بھی وعدے کی پاسداری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باتوں کو بھی پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
وعدہ انسان کا کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت کی پاسداری نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کی کوئی گواہی نہ دے، اور جو وعدہ کی پاسداری نہیں کرتا، وعدہ کر کے منکر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے، تو بے دینوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے بندہ اگر وعدہ کی پاسداری نہ کرے۔ تو یہی ہے کہ دیندار بندے ہونے کی پہچان اور علامت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پورے کرو، قیامت کے دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں باز پرس کریں گے، پوچھیں گے تم سے کہ وعدے تم نے کیے تھے کتنی حد تک ان کو نبھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ تمہیں جانتے ہیں تم کتنی حد تک ان وعدوں پر عمل کرنے والے بنتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کو مثال کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غزلها من بعد قوت انکاثا، جو بندے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، وعدے کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ ایسے ہیں جیسے کوئی بیوقوف عورت سارا دن اپنا کات سوتی رہے، اس کے بعد اس کو دھاگا دھاگا کر کے توڑ دے۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا وہ چرخے پر جو دھاگے بنایا کرتی تھی عورتیں، اس کو مکمل طور پر دھاگا بنا کر مضبوط تیار کر کے آپس میں بٹ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شام کا وقت جب مضبوط ترین بن جائے تو انکاثا، دھاگا دھاگا کر کے اس کو توڑ کر رکھ دے۔ ہر ایک بندہ اس کو بیوقوف کہے گا عقلی طور پر بھی۔ تو تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم لوگ اس لیے قسمیں کھاتے ہو تاکہ تم دوسروں کو دھوکہ دے سکو، وعدہ توڑتے اس وجہ سے ہو، پہلے تم نے قسمیں کھا لی، وعدے کر لیے، اب اس کے بعد تمہارے دل کے اندر یہ ارادہ تھا وقتی طور پر ان کو قسمیں وعدے دے کر اپنا کام نکالتے ہیں، بعد میں ہم ان کو دھوکہ دے دیں گے۔ اگر ایسا دھوکہ دیا انما یبلوکم اللہ بہ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ یہ قسمیں عہد و معاہدہ جب تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ اب تمہارے دینداری کو بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، تم کتنی حد تک دیندار ہو، محض اس لیے کہ سودا پکا کرنے، اپنا مفاد اٹھانے کے لیے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا کسی بھی کام پر، جب اپنا کام پورا ہو گیا وہ وعدہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو توڑ دیا، کوئی پاسداری نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہو۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان وضاحت کے ساتھ بیان کرے گا قیامت کے دن یہ چیزیں جن میں تم اپنے طور پر اختلاف کرتے ہو نا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ قیامت کے دن تمہارے سامنے بیان کرے گا، اور پھر وہاں پر ہر ایک سوال پر تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر ضروری ہیں، جن پر عمل کرنا معاشرے کی پاسداری اور احکام خداوندی کی بھی پاسداری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔